بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جمیل خان. پاکستان تحریک انصاف کے MNA اقبال افریدی صاحب جن کا تعلق ضلع خیبر سے ہے موجود ہیں ہمارے ساتھ. بات کرتے ہیں سر. بلو پاسپورٹ پہ آپ کے بیٹے کی اسائلم کی بات چل رہی ہے. کیا چکر ہے؟ کس طرح وہ گئے ہیں؟ لیگل گئے ہیں؟ غیر قانونی گئے ہیں؟ پراپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے؟ صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، وفاقی حکومت اور اداروں کی یہی پالیسی ہوتی ہے کہ جو ان کے خلاف بولتے ہیں یا ان کی جو کرتوت ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کیسز بھی ہو اور ان پہ ایسے الزامات لگائے کہ وہ خاموش بیٹھ. مجھ پہ کوشش کی ہے. میں اسد کیسر اور ساتھ جو ہے نا بیرسٹر گوہر، ساتھ جو ہے نا عامر ڈوگر، یہ تمام وہ اسپیکر نے بٹھایا اس کو. اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا، میں نے کہا وہ عاقل بالغ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے پارٹ میں میرے کوئی ذمہ داری ہے مجھے بتائے. وہ 28-29 سال کا ہے، میں کیسے ہی میں اس کو روک سکتا ہوں؟ تو لہٰذا میں نے اس نے کہا کہ آپ نے پھر خاموش بیٹھنا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، نہ حکومت کے خلاف نہ. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹا ہو، 2 بیٹے ہو، 3 بیٹے، جس کو گرفتار کرنا چاہے گرفتار کرو. میں خان کے نیریٹو سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے میرے خلاف تقریباً 4-5 کیسز بنائے وہاں پہ. انہوں نے پھر مجھے طرح طرح کے جیسے ڈرامے میڈیا ٹرائل میری شروع کی. لیکن دیکھو، میں قبائل ہوں. میں جو چاہے میرے خلاف ہو یا میرے بیٹوں کے خلاف ہو، اگر حقیقت کو کوئی جانے تو تبھی اس کو پتہ چل سکے گا کہ یہ بچہ کیوں گیا ہے. روز جب کسی آپ کے صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں گئے؟ اس کے پاس تو ایک فورم ہوتا ہے وہ کسی کو ہائی لائٹ کرنے، اس کو جو ہے نا ایکسپوز کرنے. لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ باہر بیٹھے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کو مارنے کے لیے. اب یہ عمران ریاض کہاں پہ بیٹھا ہے؟ مجھے بتائے کہ یہ کیوں گئے؟ اس لیے گئے ہیں کہ اس کو ایک بار پکڑ کے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا سب نے دیکھ لیا. دوسری بار میرے خیال میں کوئی یہاں پہ رہ سکتا ہے. تو لہٰذا میرے بیٹے کو 2 دفعہ گھر پہ چاپے پڑے. اس پہ جو ہے نا روزانہ کبھی SHO کبھی کوئی اس کو پریشرائز کرتے رہے، تو وہ بیچارے بیچ میں سے گئے. لیکن میں اس کی جانے پہ بالکل راضی نہیں ہوں. نہ ہی میں نے SHO تو صوبائی حکومت کے اس میں ہوتا ہے، در اختیار میں. یہاں پہ نظام جو ہے، میری بات سنیں آپ. شکر الحمدللہ تمام صحافی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کی جو لوگ ہیں جو ادھر سے فون آتا ہے، یقین کرو اگر کسی SHO کو فون آتا ہے، یا میں نے پہلے بھی IG کو کہا تھا کہ آج مجھے قانون سمجھا رہے ہو، لیکن جب 9 مئی کے بعد آپ یہاں پہ FIR کاٹتے تھے تو مجھے بتائے کہ ڈسکے میں کدھر تھا، میں چکدارہ میں کدھر تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں. وہاں کی کیسز بھی آپ نے میرے خلاف کاٹ دیے. تو لہٰذا یہ کرسیاں جو ہے نا، یہ ان لوگوں کی جو ہے نا نرغے میں ہے. وہ جب صحافیوں کو یہاں پہ پریس کلب کے صدر کو فون آتا ہے طریقے سے، وہ سمجھتے ہیں طریقہ. تو مجھے بتائے تو آپ لوگ یہاں پہ خبر چلا سکو گے؟ سوال یہ ہی نہیں بتائیے گا بنتا. پھر ان حالات میں آپ خود جانے کے لیے باہر تیار ہیں یا آپ کا کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، ہم اس مٹی کے بچے ہیں، ہم حقیقی آزادی کے پیروکار ہیں، ہم عمران خان کی سپاہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی آزادی ہو، یہ ظلم و جبر نہ ہو، باہر سے ڈائریکشن نہ ہو. یہاں پالیسی بنے تو عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے اور یہاں پہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو. اس لیے ہم یہ تحریک چلا رہے. اگر ہم یہ تحریک چلا رہے ہو بیچ میں سے ہم یہ کہیں کہ ہم باہر جائیں گے، نہیں. ہم تب دنیا کو بتائیں گے کہ ابھی دیکھیں اس بندے کو یہ مجرم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے اربوں پونڈ نہیں لیے. اس بندے کو یہ مجرم ڈکلیئر کر رہے ہیں مفلوجہ عدالتوں سے جو انہوں نے اپنے جو اثاثے ہیں یہ اپنے بچوں کو نہیں، اس ملک کو وقف کی ہے. تو لہٰذا تب جب دنیا کہے گی کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، کہ ایک انوسینٹ اور سنسیئر بندے کو جس کے اساس اس ملک کو وقف ہے اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیا، نہ آئین ہے نہ قانون ہے، انتظامیہ کو ڈائریکشن ملتی ہے، پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک ٹاؤٹ کے ذریعے مفلوج بنا دیا گیا. تو مجھے بتائے کہ پھر اس ملک میں رہنے کا جواز مجھے بتائے کہ آپ کس امید سے یہاں پہ بیٹھیں گے کہ ایک تحریک کا جو سربراہ ہے عمران خان وہ جیل میں پڑا ہو.
خدا نہ کرے، اور وہ جو ہے نا اس کی تمام آدھی پارٹی وہ بھی جیل میں ہو، آدھی سے کم تھوڑی سی وہ اس پہ پایار ہو، نکلنے والا کوئی نہیں ہو، عوام بھی سمجھ بیٹھے کہ ابھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو مجھے بتائے کہ پھر آپ ان لوگوں کی ظلموں کے لیے ادھر بیٹھیں گے؟ اللہ وہ وقت نہ آئے، لیکن ہم اپنی تحریک کے ذریعے انشاءاللہ العزیز یہ جو ان کی مقاصد ہے، اس ملک کو غلام بنانا، عدلیہ کو مفلوج بنا چکے ہیں، اس کو ہم آزاد کریں گے۔ یہ جو انتظامیہ کو ڈائریکشن ملتی ہے، ہر کرسی پہ بیٹا ایس ایچ او سے لے کر آئی جی تک یہ خود مختار ہوگا کہ وہ آئین و قانون کے مطابق مجرم و بے گناہ کو ٹریٹ کر سکے، اور یہ پارلیمنٹ یہ عوامی نمائندے ہوں گے، یہاں پہ فارم 47 کے ذریعے ٹاؤٹ نہیں بیٹھے ہوں گے، یہاں پہ عوامی نمائندے ہوں گے، اور وہ پالیسی بنائیں گے، وہ قانون سازی کریں گے جس سے اس ملک کو فائدہ ہوگا، جس سے اس عوام کو ریلیف ملے گا۔ یہ یہاں پہ تو کبھی کسی کو استثناء کی قانون سازی ہوتی ہے، کسی کو پروٹیکشن ملتی ہے، کسی کو یہ نیب سے خطرہ ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ روکنے کے لیے قانون سازی کرتی ہے۔ یہاں پہ نظام بالکل غلط ٹریک پہ چل پڑا ہے، لہٰذا اس سے نہ تو عوام کو کوئی فائدہ ہے نہ ملک کو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حق و سچ کی آواز اٹھائے گا اس کے خلاف یہ ایف آئی آر کریں گے۔ اچھا سر، دو سوالات ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی رہائی کے نام پہ ووٹ لیا تھا، ابھی تک وہ آپ لوگ رہا نہ کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے دور میں 2 بار پی ٹی اسلام آباد گئی، لیکن سہیل افریدی صاحب کبھی مانسہرہ کبھی مردان کبھی مطلب اپنے علاقے میں جلسے کرتے ہیں قریبی، تو کیا تحریک کمزور پڑ گئی ہے؟ نہیں جی، یہ شروع کی جو باتیں تھی تو شروع میں لوگ بڑے انرجیٹک تھے۔ اگر اس وقت میرے خیال میں سہیل افریدی پہلے وزیر اعلیٰ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں یا پار ہو جاتا، لیکن اب ہم اسٹریٹجی سے یہ سب کچھ چلا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز لوگوں کا خوف ختم کرنے، لوگوں کو پھر سے عمران خان کی جو تحریک ہے اس میں لانے، اور تمام پارٹی کو متحد کر کے انشاءاللہ العزیز پھر ہم جائیں گے، پھر آئیں گے نہیں۔ بس ایک دفعہ ہم نے پہلی بھی کپنیں پہنی تھی، اس دفعہ ہم اپنے قبریں بھی ادھر کھودیں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے، یہ تب تک۔ اور جو 20 تاریخ کو یہ کرنے جا رہے یہ مفلوج عدالتوں سے کے ذریعے کہ خان کو یہ مجرم ڈکلیئر کرے، ہم پہلے سے کہہ رہے کہ کیس ٹرانسفر کرے، نیوٹرل جج لے آئے، بین الاقوامی عدالت میں یہ کیس چلائے، لیکن ان مفلوج عدالتوں کے ذریعے اور ان ججوں کو جو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اس کے ذریعے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم مانیں گے نہیں۔ اچھا سر، شاہد خان عباسی صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک بات کی تھی کہ اسد قیصر صاحب وزیر اعظم آنے والے ہیں، شہباز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد لانے والا ہے، تو کیا اس میں حقیقت کتنی حد تک؟ تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں قریبی حلقے، کیا کوئی رابطے مابطے ہے؟ دیکھیں میں یہ نہ تو وحی کا دور ہے کہ پیغمبروں پہ پہلے وحی آتی تھی، غیب کا علم خدا کے پاس ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اگر ایک جمہوری طریقے سے کوئی عدم اعتماد آئے گا تو ہم خان کی لیے تمام جو پالیسیوں کا جو ڈائریکشن ہے وہ خان دیتا ہے، جب خان ہمیں ڈائریکشن دے گا تو ہم سب کچھ کریں گے، خان کے باہر ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اچھا سر، علیمہ بی بی موجودہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یا صوبائی صدر جنید اکبر صاحب سے نالا نظر آ رہی ہے، کہتی ہے کہ تحریک وہ یہ نہیں رہی، بار بار وہ گلے شکوے کر رہی ہے، تو کیوں پارٹی کے اندر کوئی دراڑیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے کہ تحریک کمزور ہو گئی؟ دیکھیں کوئی بھی بندہ اگر وہ صوبائی صدارت پہ بیٹھا ہے یا مرکزی صدارت پہ بیٹھا ہے، بہنوں کی تو میں اس کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہماری تحریک جو ایک ظلم و جبر کی وجہ سے ہم پہلی اسمبلی کے اندر بیٹھتے تھے، یہ عمر ایوب صاحب، گوہر اور ہم سب وہ نعرہ بازی کر کے اور پیر اوپر چلے جاتے تھے، باہر کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ باہر نکلے۔ میں داد دیتا ہوں، میں فخر کرتا ہوں بہنوں پہ کہ انہوں نے اس تحریک کو جو ہم اسمبلی کے اندر گیٹ کے اندر کرتے تھے اس کو اڈیالہ تک پہنچایا۔ اس میں ہمت ہے، بہادری ہے اور اس کو درد ہے، اس لیے میں نے مطالبہ کیا کہ اس کو چیئرپرسن بنائے تاکہ وہ صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن سے اپنے بھائی کے لیے کچھ کر سکے اور پارٹی میں جو اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ باقی رہی صوبائی صدر کی، تو دیکھیں صوبائی صدر کے پاس نہ جہاز ہوتا ہے، نہ ٹینک ہوتی ہے، نہ میزائل ہوتی ہے، انہوں نے ہر فورم پہ جو اویلیبل تھے اس پہ آواز ضرور اٹھائی ہے۔ باقی عوام کی بھی آپ دیکھیں نا جی کہ عوام 2-3 دفعہ تو گئے ہیں،
کوئی لاشیں اٹھا کے لے آئے ہیں، کوئی کچھ، لیکن لوگوں میں ہمت ہے. جب خان، میرا جو مشورہ ہے پارٹی کو وہ صرف وہ یہ کہ اس سے ہم کامیاب ہوں گے کہ پارلیمنٹیرین، سینٹ، صوبائی اور قومی، اور پلس ٹکٹ ہولڈر اور تنظیمی عہدیدار، یہ کم سے کم بن جاتے ہیں 10-15 ہزار لوگ. یہ کہیں پہ بھی، چاہے اسلام آباد نہ ہو، یہ کہیں پہ بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں. پنجاب کی حدود میں ہم 4 دن بیٹھیں گے اور پھر دیکھنا 5ویں دن یہ پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن پہلے تو ہم شو تو کریں نا کہ ہم آ کے بیٹھے ہیں اور ہم جانے والے نہیں ہیں. اگر ہم اس طرح کر سکے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورا پاکستان آئے گا. اچھا سر، آپ سائیکل پہ آج کل گھومتے پھرتے نظر آئے تو کیا آپ کی مالی حالت خراب ہوگی یا وجہ کیا ہے سائیکل؟ نہیں جی، دیکھیے میں پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوں، ایک پارٹی کا نمائندہ ہوں، اور میں صرف سائیکل پہ اس لیے جاتا ہوں کہ حکومت کو احساس ہو کہ لوگوں کی جو عام زندگی ہے وہ پہلے سے سفر ہو چکی ہے. اگر آپ پیٹرول اور ڈیزل کا جو بم گراتے ہوں، اس سے خورد و نوش اور سب چیزوں پہ اثر پڑتا ہے. جو لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں کرائے پہ وہ بھی پے نہیں کر سکتے. تو لہٰذا احتجاجاً میں اسمبلی میں آتا ہوں سائیکل پہ کہ اس کو احساس ہو، اور یہی وجہ سے یہ میرے خلاف پھر قصے کہانیاں بھی شروع کرتے ہیں. میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں. بار سائیکل پہ وہ آئے تھے؟ دیکھیں وہ تو اللہ معاف کرے، وہ تو بڑا ڈرامہ باز ہے. پارٹی کے جو جس پارٹی سے بندے کا تعلق ہوتا ہے تو بندے کی شخصیت اور ذہنیت کی بھی اس سے عکاسی ہوتی ہے نا. وہ جس پارٹی کے ساتھ ہے تو میرے خیال میں اور بات اس سے پہ نہیں کہنی چاہیے. بس وہ بندہ ہی ویسی ہے، اسی طرح ہے جس طرح اس کی پارٹی. الحمدللہ میری پارٹی، میرا قائد اور عمران خان کی حقیقی آزادی اس بات کا دلیل و ثبوت ہے کہ ہم اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اچھا لگے ہیں. سر، کویسچن ہے کہ امن امان کی صورتحال کے حوالے سے تیسری بار خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، پھر بھی مطلب بدامنی بڑھتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے آپ لوگ بدامنی کو؟